اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ محترم صدر پریس کلب، اراکین کابینہ، ممبران پریس کلب ایبٹ آباد شہر، قائدین جماعت اسلامی ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد، امجد خان جدون اور دیگر ذمہ داران، میں صدر صاحب کا اور کابینہ کا اور پریس کلب ممبران کا مشکور ہوں، اور بالکل بجا فرمایا کہ ایبٹ آباد پریس کلب جو ہیں یہ صوبے کے انتہائی فعال اور بڑے پریس کلب میں ہیں، اور یہاں کے عوام کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی، مسائل و مشکلات کو نیشنل میڈیا میں ہائی لائٹ کرنا اور اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا، اس میں ایبٹ آباد پریس کلب کا ایک تاریخی کردار ہے جس کا اعتراف ہر دور میں ہوا ہے۔ میں آج چند موضوعات پہ مختصر سی گفتگو آپ لوگوں کے سامنے کروں گا، اور پھر اگر آپ لوگوں کے کوئی سوال ہو تو کوشش کروں گا اس کے جواب دے سکوں۔ موجودہ حکومت کو 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، اور 2 سال کسی بھی حکومت کی کارکردگی کو جانچنے اور ناپنے کے لیے تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا، کافی عرصہ ہوتا ہے۔ لیکن اس 2 سالہ دوری حکومت کے بعد اگر ہم اس حکومت کی کارکردگی کو دیکھ لیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ حکومت ایک ٹوٹل فیلئر کی طرف جا رہی ہے، اور ایک کیٹاسٹروف اور ایک ڈیزاسٹر کی طرف تمام شعبوں میں اور تمام پہلوؤں سے یہ حکومت جا رہی۔ آپ دیکھ لیں کہ ان کے وعدے، دعوے، نعرے، منشور یہ کیا تھے، اور پھر گزشتہ 2 سال کی ان کی کارکردگی دیکھ لیں کہ کارکردگی کیا ہے۔ آپ معیشت کو دیکھ لیں۔ حکومت جب یہ اقتدار میں آئی پاکستان تحریک انصاف کی، تو اس وقت ملک کے اوپر قرضہ تھا 29,000 ارب روپے، اور اس وقت 2 سال پورے ہونے کے بعد ملک کے اوپر قرضہ ہے 44,500 ارب روپے۔ 15,500 ارب روپے کا قرضہ اضافہ کیا صرف 2 سالوں میں۔ یہ ہائیسٹ ریشو ہے ڈیٹ کا، قرضوں کا، جو پاکستان کے اوپر ہوا۔ پھر آپ دیکھ لیں، ایک طرف قرضے بڑھ رہے ہیں اور بے انتہا تیز رفتار شرح کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اور اس حکومت کی حکمرانی میں بڑھ رہے ہیں جس نے کہا تھا کہ ہم IMF کے پاس جانے کے بجائے خودکشی کریں گے، اور جن کا دعویٰ تھا کہ ہم کشکول کو توڑیں۔ 2 سالوں میں 15,500 ارب روپے کا قرضہ ہے، ایک یہ۔ دوسرا، پھر آپ مہنگائی کو دیکھ لیں۔ اس وقت جنوب مشرقی ایشیا میں سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں، ڈبل ڈیجٹ میں۔ پیٹرول اور ڈیزل، گیس اور بجلی، چینی، آٹا اور گندم، ادویات، یہ ایسنشلز ہیں، کچن آئٹمز، ان کی قیمتوں میں ہفتہ وار اضافہ ہو رہا ہے۔ خود حکومت کے جو اپنے ادارے ہیں اعتراف کر رہے ہیں کہ گزشتہ 10 سال کی ریکارڈ مہنگائی اس وقت پاکستان کے اندر۔ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک طرف قرضے لیے جا رہے ہیں اور دوسرے طرف ضروریات زندگی کے اوپر ٹیکس لگا کے ان کی قیمتیں بڑھا کر عوام کو لوٹ رہے ہیں، اس کے باوجود خزانہ خالی ہے۔ 1 لیٹر پیٹرول اور ڈیزل، حکومت نے سینٹ کے اندر تحریری طور پر میرے سوال کے جواب میں اعتراف کیا کہ 1 لیٹر پیٹرول اور ڈیزل 48 روپے میں ان کو ملتا ہے، اور 100 روپے سے زائد پہ یہ فروخت کرتا ہے۔ مور دین 100% ٹیکسیشن یہ پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر ہے۔ 55 روپے، 56 روپے 1 لیٹر پیٹرول اور ڈیزل میں کما رہے ہیں۔ اسی طرح بجلی، اسی طرح گیس، اسی طرح ادویات۔ گزشتہ 2 سال میں 6 مرتبہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے،
اور 200% اوسطاً ادویات کی قیمتوں میں اضافہ۔ بعض ادویات ایسی ہیں، میں نے سینٹ میں پوری تحریر اور تفصیل اور ثبوتوں کے ساتھ پیش کیا کہ جب یہ حکومت آئی تو قیمت 200-250 روپے تھی اور اب 1200-1300 روپے پر ہے۔ اوسطاً 200% ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ چینی سینچری عبور کر چکی ہے، ڈبل سینچری کی طرف اس کی پیش رفت جاری۔ تو یہ ایک بدترین قسم کی مہنگائی ہے، اور کراچی سے چترال تک ایک سونامی اور ایک عذاب مہنگائی کا پاکستانیوں کے اوپر اس حکومت کی ناقص معاشی پالیسی، IMF مارکہ معیشیروں کی وجہ سے یہ مسلط ہے۔ پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ احتساب کہیں نہیں ہو رہا۔ مافیاز بیٹھی ہیں اس وقت حکومت کے اندر۔ حکومت نے خود اعتراف کیا کہ ایک مافیا ہے چینی مافیا، اور چینی مافیا کے حوالے سے حکومت نے اپنی رپورٹ شائع کی۔ 82 شوگر مل ہے پاکستان میں، 45 شوگر مل کے مالکان حکمران پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے کئی 100 بلین روپے لوٹے ہیں۔ حکومت نے اپنے شوگر کمیشن رپورٹ میں اس کا اعتراف کیا ہے، اس کو ثابت کیا ہے۔ کسی کے گریبان میں ہاتھ نہیں ڈالا گیا، کسی کا احتساب نہیں۔ IPPs انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر، پرائیویٹ بجلی گھر، تقریباً 48 روپے یونٹ حکومت ان سے بجلی لے رہی ہے، 48 روپے یونٹ۔ حکومت نے اعتراف کیا کہ گزشتہ 2 اشروں میں، اس میں پیپلز پارٹی بھی شریک ہے اور مسلم لیگ بھی شریک ہے، 2 اشروں سے IPPs نے پاکستانی عوام کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، حکومت کے ساتھ فراڈ کیا ہے، غلط اعداد و شمار دیے ہیں اور سینکڑوں ارب روپے لوٹے ہیں ناجائز طور پہ۔ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی جو پاور کی ہے، اس کی رپورٹ سینٹ میں آئی اور سینٹ نے اڈاپٹ کی، اور اس میں یہی لکھا ہے کہ IPPs سے معاہدے منسوخ کرو، IPPs کے خلاف FIR درج کرو، IPPs کے مالکان کو جیل میں ڈالیں۔ کچھ نہیں ہو رہا، کسی کا احتساب نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ اسی طرح گندم مافیا، کسی کا احتساب نہیں ہو رہا۔ گندم مافیا ہے، گندم مافیا اور آٹا مافیا نے بھی اربوں روپے کمائے، ان کا بھی احتساب نہیں ہوا۔ اس لیے احتساب نہیں ہو رہا کہ مافیا حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے۔ احتساب فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ احتساب صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اپنی مخالفین کی ہو رہی ہے، اور اس لیے نہیں ہو رہا کہ ان سے پیسے لیا جائے، اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کی منہ بند کیا جائے۔ جب وہ منہ بند کر لیتے ہیں پھر ان کا بھی احتساب نہیں ہوتا۔ تو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی، اور اکاؤنٹیبلٹی کہ قوم کی لوٹی ہوئی رقم واپس لی جائے، اس کے لیے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ آرم ٹویسٹنگ کے لیے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے، پولیٹیکل مینجمنٹ کے لیے، سیاسی انجینئرنگ کے لیے، صرف مخالفین کے منہ بند کرنے کے لیے ہے، حقیقی احتساب کہیں نہیں ہو۔ اسی طرح یہ جو عاصم سلیم باجوہ کا واقعہ ہوا، اس نے خود اعتراف کر لیا اور استعفیٰ دیا، اور وزیر اعظم نے اس کے استعفے کو منظور نہیں کیا۔ اس کو کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار۔ وہ خود ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے مشیر کے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہے، اور وزیر اعظم اس کے عہدے کو، اس کے استعفے کو منظور نہیں کرتا۔ اس سے ثابت ہو گیا، ثابت تو پہلے ہوا تھا کہ احتساب نہیں ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، PTI نے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا۔ لیکن اس استعفیٰ کو منظور کر کے وزیر اعظم نے ایک اور ثبوت پہنچا دیا عوام کو کہ احتساب سلیکٹیو ہے، احتساب خاص لوگوں کا ہوتا ہے، اور حکومتی کلب کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ خواہ کچھ بھی کرے ان کا کوئی احتساب نہیں ہو۔ اور مجھے اس پہ بھی حیرت ہوتی ہے، ہمارے ججوں کے بچے اور انویسٹمنٹ یورپ اور امریکہ میں، ہمارے جرنیلوں کے انویسٹمنٹ یورپ اور بچے یورپ اور امریکہ میں، نواز شریف کے بچے اور انویسٹمنٹ یورپ اور امریکہ میں، عمران خان کے بچے یورپ میں، زرداری کی انویسٹمنٹ یورپ اور امریکہ میں،
یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ سیاستدان، یہ جج، یہ جرنیل جو کھاتے پاکستان سے ہیں، اور جب انویسٹمنٹ اور پیسہ لگانے کی باری آتی ہے تو جا کے دبئی میں، امارات میں، یورپ میں اور امریکہ میں لگاتے ہیں. عہدوں پہ یہاں رہتے ہیں، وزیر کے عہدوں پر، مشیر کے عہدوں پر حکمرانی اور حکومت یہاں کرتے ہیں. انویسٹمنٹ اور کارخانے اور پیسہ وہ یورپ اور امریکہ اور امارات اور گلف اور مڈل ایسٹ کے اندر لگاتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ احتساب ایک خواب ہے پاکستانی عوام کے لیے، اور احتساب کے نام پر سب سے بڑا جھوٹ پی ٹی آئی نے پاکستانی عوام کے ساتھ جو ہیں وہ بولا ہے. اس کے ساتھ ساتھ حکومت FATF کے لیے قانون سازی کر رہی ہے، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، اور اس پہ پی ٹی آئی، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی ایک ہے. انہوں نے 10 بل پاس کیے ہیں. ہم فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے لیے قانون سازی کی مخالفت کرتے ہیں. کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس FATF کی قانون سازی کی مخالفت کرتے ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں، وہ انڈیا کی زبان بولتے ہیں، اور وہ پاکستان کو بلیک لسٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ اپنی قوم کو ڈرانا ہے. پرویز مشرف نے 20 سال پہلے قوم کو ڈرایا کہ امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے تو سٹون ایج میں چلے جائیں گے. آج 20 سال تک عوام اس کے فیصلے کی سزا بھگت رہی ہے، اس کے فیصلے کی سزا بھگت رہی ہے. ابھی IMF کے پاس، ان لوگوں نے خود کہا IMF کے پاس نہیں جائیں گے، ڈیفالٹر ہو جائیں گے، اکانومی کریش ہو جائے گی، اور جا کے IMF کی غلامی کی ہتھکڑیاں پہن لی. تو یہ حکمران، خواہ وہ پیپلز پارٹی کا ہے، مسلم لیگ کے ہیں یا PTI کے ہیں، یہ ہمیشہ دشمن سے اپنی قوم کو ڈراتے ہیں اور ڈرا کر اپنی قوم کو دشمن کی غلامی پہ راضی کرتے ہیں. غلامی کو، زنجیروں کو توڑنے کا طریقہ پسپائی اور خوف نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بہادری کے ساتھ فیصلے کریں. اپنی آزادی، اپنی وقار، اپنی خود مختاری، اپنی نیشنل انٹرسٹ اور اپنی ساورنٹی کو مد نظر رکھ کر عزت اور وقار کے ساتھ فیصلے کریں. وہ آزادی کا راستہ. ہم FATF کے قوانین کی اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ ایک تو یہ امپوزڈ لیجسلیشن ہے، امپورٹڈ لیجسلیشن ہے. FATF نے ان کو کہا ہے، انہوں نے کھل کر اپنے قوانین میں لکھا ہے کہ ہم نے یہ قانون اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہمیں FATF نے کہا ہے. تو پاکستان کی پارلیمنٹ نے اپنی لیجسلیشن کی اتھارٹی کیسے FATF کو دی ہے؟ یہ تو عوام کی طرف سے اس دستور ساز اسمبلی کے پاس، اس آئینی اسمبلی کے پاس، پارلیمنٹ کے پاس ایک مقدس امانت ہے. تو ہم اس لیے اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ شرمناک ہے، توہین آمیز ہے، غلامی ہے. دوسرا ہم مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو دستوری پاکستان کے خلاف ہیں، ہماری نیشنل انٹرسٹ کے خلاف. اور تیسرا ہم مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں قاعدے اور ضابطے کو بھی نظر انداز کر دیا گیا. قانون سازی کا ایک قاعدہ ہے، ایک ضابطہ ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں 80% پارلیمنٹیرینز پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور PTI جنہوں نے FATF کے بل پاس کیے ہیں، 80% پارلیمنٹیرین کو علم ہی نہیں ہے کہ ہم نے کون سی چیز پاس کی ہے. ان بلوں میں لکھا کیا ہے؟ یہ پولیٹیکل سلیو ہے، یہ سیاسی غلام ہے بیچارے، یہ ربڑ سٹیمپ ہیں. پارلیمنٹ کے انہوں نے ربڑ سٹیمپ بنایا ہے. تو اس لیے ہم FATF کے قانون سازی کی مخالفت کرتے ہیں. پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور PTI نے اتحاد کیا ہے FATF کی خوشنودی کے لیے، IMF کی خوشنودی کے لیے. یہ عوام کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے. کراچی ڈوب رہا ہے، پورے ملک میں سیلاب آئے. یہ جو ٹورینشل رینز تھی، ہیوی مونسون رین تھا، کراچی سے چترال تک سیلاب تھا. اس کے لیے یہ اکٹھے نہیں ہوتے کہ کراچی کو ریسکیو کریں، پاکستان کو ریسکیو کریں. IPPs مافیا کے خلاف اکٹھے نہیں ہوتے، گندم مافیا اور شوگر مافیا کے خلاف اکٹھے نہیں ہوتے، مہنگائی کے خلاف اکٹھے نہیں ہوتے، صحت اور تعلیم کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے. لیکن اکٹھے ہوتے ہیں تو ورلڈ بینک کے لیے، FATF کے لیے یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر. اس لیے یہ تینوں ایک ہیں. ان کی لیڈرشپ میں، ان کی اسٹریٹجی میں، ان کی حکمت عملی میں کوئی فرق نہیں ہے.
یہ پروٹوکول کلچر کے مافیا پر مشتمل رولنگ ایلیٹ ہے، حکمران اشرافیہ ہے، اور ان کے فیصلے عوام دشمن ہیں اور پاکستان دشمن ہیں، اور یہ ناکام ہو چکے ہیں، اور ان کی وجہ سے وسائل سے مالا مال پاکستان آج غربت میں زندگی گزارے۔ میں اس موقع پہ اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے جو فرانس میں چارلی ہیبڈو توہین آمیز خاکے شائع کیے ہیں اس کی مذمت کرتا ہوں، جو ناروے میں قرآن پاک کو جلایا گیا ہے اس کی مذمت کرتا ہوں، جو سویڈن میں قرآن پاک کو جلایا گیا ہے اس کی مذمت کرتا ہوں۔ یہ جو فرانس، ناروے اور سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی اور ناموس رسالت کے خلاف اقدامات ہوتے ہیں، یہ سوچے سمجھے اقدامات ہیں۔ اس کے پشت پر یورپی حکومتوں کی تعاون اور سپورٹ حاصل ہے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ دہشت گرد ہیں۔ شان رسالت میں گستاخی اور قرآن کی بے حرمتی بدترین دہشت گردی ہے، وہ انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ لوگ عالمی امن کے دشمن ہیں، دنیا کو تیسری عالمگیر جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ یہ 1 ارب 70 کروڑ مسلمانوں کے عقیدے کے اوپر حملہ ہے، عالم اسلام کے اوپر براہ راست حملہ ہے، اور ہمارے حکمرانوں کی نااہلی، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز اور مسلم حکمرانوں کی دشمن کی غلامی کی وجہ سے دشمن کو یہ ہمت ہوئی کہ وہ قرآن پاک جلائیں ڈے لائٹ میں، دن دہاڑے، پولیس کے سامنے، چوکوں کے اندر، اور شان رسالت کے اندر گستاخی کر کے اپنے میگزینز اور اخبارات کے اندر کارٹون شائع کریں۔ یہ ان کی وجہ، تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم OIC سے، مسلم حکمرانوں سے اور یونائٹڈ نیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو لگام دے، ان دہشت گردوں کو روکے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی وہ کرے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس موقع پہ جو یہاں ایبٹ آباد کے 2 ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کو اپنی حمایت اور تائید کی یقین دہانی کراتا ہوں۔ ایک ایشو جو مین روڈ ہے ہزارہ کا، مانسہرہ کا، جو بہت ہی ناگفتہ بے حالت میں ہے۔ جو مانسہرہ ایبٹ آباد روڈ ہے اس کی کیفیت ایسی ہے جیسے انڈین بمبار جہازوں نے اس کے اوپر بمباری کی ہے۔ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، مریضوں کو، خواتین کو تکلیف ہے، گاڑیوں کے نقصانات ہیں، وقت کا ضیاع ہے، اور ایسا روٹ ہے کہ جو آپ کو بین الاقوامی روٹ ہے، جو آپ کو چین کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اس کی یہ حالت میں سمجھتا ہوں یہ ہزارہ کے عوام کے ساتھ، ایبٹ آباد اور مانسہرہ کے عوام کے ساتھ ظلم ہے۔ اس کے خلاف آپ لوگوں کے ہر اقدام کی جماعت اسلامی حمایت کرتی ہے، میں حمایت کرتا ہوں، اور میں سینٹ آف پاکستان میں 8 ستمبر سے سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا ہے۔ 8 ستمبر سے جو سینٹ کا اجلاس ہے یہ ہزارہ کا مین ایشو ہے۔ انشاءاللہ میں اس ایشو کو اٹھاؤں گا سینٹ کے فلور کے اوپر، اور اس حوالے سے کوئی دھرنا، کوئی احتجاج اور کوئی بھی پروگرام ہوگا، جماعت اسلامی آپ سے ایک قدم آگے بڑھ کر آپ کے ساتھ شامل ہوگی اور آپ کی انشاءاللہ حمایت کرے گی۔ دوسرا ایشو جو مین ایوب میڈیکل کمپلیکس ہے، یہ صحت کے حوالے سے قلب ہے پورے ہزارہ کا، اور پورے ہزارہ کے جو پیشنٹس ہیں، مریض ہیں، وہ یہاں علاج معالجے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں جو واقعہ ہوا ہے یہ افسوسناک ہے۔ کسی مہذب معاشرے میں یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ انسانوں کی آنکھیں نکالی جائے، انسانوں کی بینائی اپنی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے ضائع کی جائے، ان کی روشنیوں کو تاریکیوں اور اندھیروں کے اندر تبدیل کر دیا جائے۔ یہ جرم ہے، جرم۔ اس لیے اس کی بلاغ انکوائری اور تفتیش، ایسی تفتیش جس پہ عام پبلک مطمئن ہو، اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کو سزا، جن لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے ان کی کمپنسیشن، ان کی کمپنسیشن۔ آنکھوں کی بلا کوئی کمپنسیشن ہو سکتی ہے، کوئی کمپنسیشن نہیں، لیکن ایک پورا خاندان، بچے، ایک پوری فیملی، ان کی معیشت کی کمر ٹوٹ گئی ہے، وہ بیچارے ان کے مستقبل ہی تاریک ہو گیا ہے، اس لیے ان کی کمپنسیشن کی جائے۔ میں اس پہ بھی سینٹ آف پاکستان میں آواز اٹھاؤں گا۔ یہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، ہسپتالوں کے اوپر عوام کا اعتماد اٹھ جائے گا